بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج 8 مارچ ہے، یوم خواتین منایا جا رہا ہے، خواتین کا عالمی دن. اور آج کے دن کی مناسبت سے پوری دنیا میں اجاگر کیا جاتا ہے کہ خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے، قومی امور میں شامل کرنا چاہیے، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. تعلیم ہو، صحت ہو، قانون وراثت ہو، اور وراثت میں بھی خاص طور پہ دین اسلام میں وراثت میں ان کا بھرپور حصہ ہے جی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہم کام نہیں کرتے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، جو کہ یقیناً اللہ کے ہاں بہت بڑی گرفت ہے. قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں. تو بہرحال آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ پاکستان میں بھی وزیر اعظم نے، صدر مملکت نے اور تمام اتھارٹیز نے بہت اچھے پیغامات جاری کیے. لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے خواتین کو جیلوں میں بند رکھا گیا، اور ابھی بھی جیلوں میں خواتین بند ہیں، اور ان کو سیاسی کارکنان کو، خاص طور پہ سیاسی کارکن خواتین، ان کی بے حرمتی کی گئی. اور تقریباً پچھلے 3 سال سے پاکستان میں فسطائیت کا شکار خواتین بھی ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور حکمران بھی یہی ٹولہ ہے. پہلے امپورٹڈ سرکار کی صورت میں تھا، پھر کاکر سرکار کی صورت میں آیا، اور اب الیکشن چوری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اور لیکن یہ بلند بانگ دعوے بہت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد ایک سیاسی انتقام اور بربریت کا نشانہ ہے، اور فوج کی تحویل میں ہے یا حکومت کی تحویل میں ہے، ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمدہ صاحبہ ایک طویل جدوجہد کر کے واپس آئی ہیں، سمابیہ طاہر ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، اور ایک نام عائشہ بھٹہ ہیں. یعنی کہ کتنی بھی خواتین کا نام لیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے 3 سالوں میں وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور بشرا بی بھی اس وقت بھی جیل میں ہے، اور ان کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان، وہ سب کے سب اور بے شمار خواتین ہیں جن کے آپ شاید اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جن کو بے حرمت کیا گیا، بے حرمتی کی گئی ان کی. اور خاص طور پہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا کیس ہمارے سامنے ہے، اور پھر منڈی بہاؤدین کا ہمارے سامنے کیس ہے، اور وہاں پہ بھی خواتین، ماؤں، بہنوں کو رسوا کیا گیا. اور اب خواتین جو ہیں وہ جب فوج کی تحویل میں تھیں، اور ان کی تحویل میں تھیں، جب وہ جو قصے سنا رہی ہیں دردناک، وہ ہم سب کے لیے ایک شرمناک مقام ہے جی، شرم کا مقام ہے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہماری صورتحال کیا، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ یہ پچھلے 3 سالوں سے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں پاکستان کسی ایک شعبے میں بھی کوئی بہتری کر رہا ہو. ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ دہشت گردی میں پاکستان جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہے، دنیا کے پہلے 2، بلکہ پہلے ملک کا نام ہی کسی کو نہیں پتا، اور پاکستان حقیقتاً نمبر 1 پہ ہے. اور پاکستان تمام جو جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں ان سے بھی بدترین صورتحال ہے پاکستان کی دہشت گردی کے معاملات میں. تو اسی طریقے سے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ پاکستان صنفی مساوات کے حوالے سے بھی سوڈان کے بعد دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے. یعنی کہ 2nd پوزیشن ہے سوڈان کے بعد، ہم پہلے نمبر پر ہیں. اور یہ پاکستان کو عالمی اقتصادی فورم کی صنفی مساوات سے متعلق رپورٹ میں دنیا کے بدترین ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے. 146 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر ہے فہرست میں. اس نمبر سے نیچے صرف افریقی ملک سوڈان ہے. یہ ایک شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، کہ جنہوں نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی خواتین پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے اور کسی کو بھی نہیں بخشا. اور ابھی بھی کل ہی جو سینیٹر اون عباس وپی کو پرسوں اٹھایا گیا ان کے گھر سے، آج ان کو پروڈکشن آرڈر پہ جب سینٹ میں لایا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے جو قصہ سنایا وہ بھی ایک انتہائی فسطائیت جو ہے وہ ابھی باز نہیں آ رہی. فسطائیت، ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، بیڈ روم تک گئے، اور ان کو اٹھایا گیا باقاعدہ طور پہ، اور ان کو کپڑے بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر ان کو ایک طویل مسافت کے بعد جزوان لے جایا گیا، اور وہاں پہ ان کا ریمانڈ لیا گیا. اور پھر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہیں نہ لایا گیا اور اعجاز چودھری صاحب کو نہ لائے گا تو پھر وہ صدارت نہیں کریں گے. وہ دھمکی شاید کام آ گئی، کیونکہ
پیپلز پارٹی اب مجبوری ہے مسلم لیگ نواز کی کچھ عرصے تک، اور بجٹ منظور کروانا ہے تو اس لیے اس کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال جو سینیٹر اون عباس بپی نے بتایا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور انہوں نے ایک انتہائی دردناک جو ہے وہ تصویر پیش کی ہے۔ اور عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کے مطابق یہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 18% کم اجرت ملتی ہے۔ پاکستان میں صرف 36% خواتین معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، اور محض 23% خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں۔ اور رپورٹ میں ہمسایہ ملک بنگلہ دیش 99 نمبر پہ ہے اور بھارت 129ویں نمبر پر ہے، اور یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں پاکستان میں خواتین کی۔ تو بہرحال پاکستان کی گزشتہ دہائی کے دوران معاشی شراکت داری اور مواقع کے ذیلی اشاریے پر 5.1% پوائنٹس کی بہتری سے 36.2% برابری حاصل کی تھی، حالانکہ برابری کی یہ سطح عالمی سطح کی برعکس سب سے کم تھی۔ یعنی ہم نے بہتر پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن اب ہم دوبارہ سے ڈکلائن کی طرف ہیں۔ تو یہ تو ہے ہمارے خواتین کی حالت زار، اور کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان جو ہے اس کا نمبر کہیں بہتر پوزیشن میں ہو۔ ہر معاملے میں پاکستان جو ہے وہ بہت بیکورڈ ہو چکا ہے جی۔ تو صورتحال، اور اگلی جو خبر ہے جی وہ ہے آج اون عباس بپی کو لایا گیا، لیکن سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا میں بھول گیا جی، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ طویل عرصے سے جو ہے وہ سزا بھگت رہی ہیں، نہ کردہ گناہوں کی سزا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج سینیٹر اون عباس بپی کو لایا گیا، لیکن اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا گیا۔ اور اعجاز چودھری صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اجازت نہیں تھی، پھر ان کی طبیعت زیادہ بگڑی، پھر وہ عدالت میں جب پہنچی، عدالت کو انہوں نے بتایا کہ میری حالت بہت خراب ہے، عدالتی حکم پہ ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، تو ان کی سرجری ہوئی ہے، اور ان کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا، اور سینٹ کے اجلاس میں ان کو نہیں لایا گیا۔ اور خواتین کے جو معاملات ہیں، یہ ایک بتاتا چلوں جی کہ سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ وہ بھی دل برداشتہ ہو کر پاکستان چھوڑ چکی ہیں، اور انہوں نے سینیٹرشپ سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس پر ابھی تک الیکشن نہیں کروایا گیا، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا سے سیٹ خالی ہوئی ہے، اور اگر وہاں سے الیکشن کروایا جاتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر منتخب ہو کے پہنچیں گی اس نشست پر، لیکن حکومت جو ہے الیکشن چور اور ان کی سہولت کار وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ تو بہرحال جی اعجاز چودھری صاحب کے معاملے میں پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ کرنے کے معاملے میں سید یوسف زاک گیلانی صاحب نے معاملہ جو ہے وہ بھیج دیا ہے استحقاق کمیٹی کو کہ وہ اس کا جائزہ لے، کیونکہ گیلانی صاحب کے چیئرمین سینٹ کے حکم پر نہیں پیش کیا گیا، اور پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، چیئرمین سینٹ نے کہا ہے۔ دوسری جانب اب ان کو پیش کس نے کرنا ہے؟ دو ہیں جی حکومتیں، ایک شہباز حکومت ہے اور دوسری ہے مریم حکومت، دونوں ہیں فارم 47 کی، انہوں نے پیش کرنا ہے لیکن وہ پیش نہیں کر رہے، اور ان کے ساتھ نقوی سرکار ملی ہوئی ہے، لہٰذا یہ تین ناجائز سرکاریں جو ہیں وہ اعجاز چودھری صاحب کو سینٹ میں نہیں لا رہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مریم صاحبہ کی نہیں ہے، نہ شہباز صاحب کی ہے کہ وہ پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے ذمہ داری، بلکہ یہ ذمہ داری تو اس کی ہے جن کی وہ تحویل میں ہیں، جن کی تحویل میں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ چیئرمین سینٹ کے احکامات پر عمل درآمد کریں اور ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو اگلی خبر ہے جی کہ آج ریڈ زون جو ہے وہ تا حکم ثانی بند کر دیا گیا اسلام آباد کا، اور ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے تا حکم ثانی بند رہیں گے، اور وفاقی دارالحکومت میں یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور 8 مارچ 2025 کو لینڈ آرڈر کے پیش نظر ریڈ زون کے ایکسپریس چوک اور سرینا چوک کے داخلی اور خارجی راستے تا حکم ثانی عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اجاگر نہ کیا جائے، اور کہیں خواتین آ کے اپنا حق نہ مانگ لیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں آگاہ نہ کر دیں۔ تو یہ ایک ہر طرف ہی ڈکلائن۔ اس کے بعد ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر ہے، وہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور جو پی سی او ججز آئے وہ اپنے ساتھ اپنا سٹاف لے کر آئے، اور وہیں سے معاملہ شروع ہوا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے جی یہ حکم پاس کیا تھا، ایک خط لکھا تھا رجسٹرار کو، اس پہ قائم مقام چیف جسٹس جو کہ پی سی او کے تحت آئے ہیں، غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں،
उन्होंने इस पे इंक्वायरी का हुक्म दिया है और स्टाफ का साइलिन से रकम का मुतालबा और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तो भाई ये तो है ही, शिकायत ही उन्हीं का स्टाफ के खिलाफ है, तो क्या इंक्वायरी होनी और क्या आगे कुछ बेहतरी की सूरत हाल नजर आएगी। खातून है जी सानिया साजिद, उन्होंने अपना किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा है कि 31 मई को मेरे घर पर, यानी कि पिछले साल 31 मई को मेरे घर पर मर्द पुलिस एहलकारों ने हमला किया और हम खवातीन को जिस्मानी तौर पर हैंडल किया और उन्होंने कहा कि मुझे घसीटते हुए वैन में डाल दिया गया। मैं नाइट ड्रेस में थी, उन्होंने कपड़े बदलने का वक्त भी नहीं दिया और बहुत बदतमीजी के साथ उठाकर लेकर गए। ये सब कुछ हो रहा है और ये मौजूदा फिस्तायत का शिकार रजीम जो है वो ये कर रही है सारा कुछ चीज। अगली खबर है अमेरिका वाशिंगटन से, और वहां पे हमारा एक होटल है पाकिस्तान का, रोजवेल्ट होटल, और उसको पहले लीज पर दिया हुआ था और अब नासिर कयूम साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, मायानाज हैं, वहां पे काम करते हैं। उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने बैरून मुल्क सबसे बड़े असासे रोजवेल्ट होटल को बेचने का फैसला कर लिया है और न्यूयॉर्क की एक रियल एस्टेट कंपनी से मुआहिदा भी कर लिया है। और रोजवेल्ट होटल दुनिया के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में मौजूद है जी, न्यूयॉर्क में मौजूद है और इसकी वहां पे जो कीमत है वो है एक स्क्वायर फुट की कीमत जो है वो है तकरीबन $1000। $1000 की 1 फुट की जगह है और अगर प्लॉट साइज देखा जाए तो ये 30,000 स्क्वायर फुट पर मुहित है। जो कीमत मिल सकती है वो तकरीबन $3 अरब बनते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको औने पौने दामों फरोख्त करने की बात की जा रही है और ये $3 अरब। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भी इसमें जा चुका हूं और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है जी और बहुत फिट है, लेकिन ये वाहिद होटल है जो कि नहीं चल रहा और खसारे में है। और उसकी वजह ये कि ये बेसिकली PIA का है, हुकूमत पाकिस्तान का है और वहाँ पे जो है सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना यहाँ से अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और लीज पर दिया गया था, लीज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके कैंसिल कर दी उनके हुक्म पर, लिहाजा वहां से भी गए और अब इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है आने वाले दिनों में और उसकी रीज़न है कि इसको, असल सवाल ये नहीं है कि इसको बेचा जा रहा है, असल सवाल ये है कि इसका खरीदार कौन होगा। और यकीनन कोई बहुत तगड़ा हमारे ही सियासी खानदानों में से, अस्करी खानदानों में से कोई एक होगा। फ्रंटमैन कौन होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पीछे यही लोग निकलेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं निकल सकते, क्योंकि उस होटल पे काफी अरसे से काफी लोगों की नजर है और इसको बारिया साहब के जमाने में भी फरोख्त करने की कोशिश की गई थी और उसमें काफी ज्यादा प्रोपेगेट भी किया गया था, लेकिन ये मामला रुक गया था। बहरहाल जी फिल वक्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।